آج ہم ایک بہت خوبصورت آیت پر غور کریں گے۔ یشوع 24واں باب اور اس کی 15ویں آیت پر جب ہم غور کریں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ یشوع جو خدا کا عظیم خادم تھا، جو موسیٰ کے بعد جو لیڈر ٹھہرا، وہ یشوع تھا۔ اور یشوع نے بنی اسرائیل کے سب بزرگوں کو سب کو اکٹھا کر کے اس سے پوچھا کہ آج کے دن تم چن لو، اگر تمہیں یہوہ پاک خدا کی پرستش کرنا بری معلوم ہوتی ہے تو تم آج ہی چن لو کہ تم کس کی پرستش کرو گے۔ یشوع نے انہیں آپشن دیا کہ تم چن لو کہ دریا کے پار جن دیوتاؤں کی تم پرستش کرتے رہے ہو، کیا تم ان کی پرستش کرو گے؟ لیکن یشوع نے ان کے سامنے ایک پوائنٹ یہ رکھا کہ اب رہی میرے اور میرے گھرانہ کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ یشوع نے ان کے سامنے آپشنز رکھے۔ آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم یہوہ کی پرستش کرتے ہیں؟ کیا ہم یسوع مسیح کی پرستش کرتے ہیں؟ کیا ہم خدائے قادر کی پرستش کرتے ہیں؟ کیا ہم غیر معبودوں کی پرستش تو نہیں کرتے؟ کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زندہ خدا کی پرستش کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زندہ خدا کے طالب ہو جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زندہ خدا سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس سے باتیں کریں۔ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ ہم ان سے مانگتے پھرتے ہیں جو خود مردہ ہیں، ہم ان کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے زندہ خدا کی طرف بھاگنا چاہیے۔ ہمیں اپنے زندہ خدا سے بات کرنی چاہیے، ہمیں اپنے زندہ خدا سے مانگنا چاہیے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب مریم مگدلینی اور دوسری مریم جب قبر پر گئے تو فرشتہ نے ان سے کہا کہ ڈرو مت، مجھے پتا ہے کہ تم اس یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا، لیکن وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اس کا مطلب کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے اور ہمیں زندہ خدا سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیوں کسی کی قبروں پر جائیں؟ ہم کیوں کسی کے اوپر پھول چڑھائیں؟ ہم کیوں کسی اور کے خدا کو مانیں؟ ہم کیوں غیر معبودوں کی طرف بھاگیں جبکہ ہمارا زندہ خدا ہم سے کہتا ہے کہ مانگ تو قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصوں کو میں تیری ملکیت کے لیے تجھے بخش دوں گا۔